اب میں دعوت خطاب دوں گا تحریک حرمت رسول پاکستان کے چیف کوآرڈینیٹر محترم جناب قاری محمد یعقوب شیخ صاحب کو مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہر آنے والے مہمان سے گزارش ہے کہ 3-4 منٹ میں اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين۔ حضرات سامعین کرام، علماء امت، زعماء ملت، امریکہ نے جو صحافتی اور مذہبی دہشت گردی کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور اس کے جواب میں امت مسلمہ نے جو رد عمل دیا ہے، پیش کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن امام کائنات کی حرمت، آپ کی عزت کا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور آج اسی سلسلہ میں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے برادر گرامی مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب نے یہاں یہ علماء کی، فقہاء کی، ادباء کی اور خطباء کی مجلس سجائی ہے، اور اس مجلس کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے ہم کائنات کے کافروں کو، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، جرمن اور ان کے ابا جان امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امام کائنات کی حرمت سے بڑھ کر ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اگر امام کائنات کی حرمت محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ سن لو، نہ امریکہ محفوظ ہے، نہ کوئی امریکی محفوظ رہے گا، نہ امریکہ محفوظ اور نہ ہی کوئی امریکی محفوظ رہے گا۔ یہ لوگ، یہ علماء، یہ روحانی بیٹے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ غزوہ بدر کے موقع پر گستاخ رسول ابو جہل خون میں لبت تھا، ابھی مرا نہیں ہے، معوذ و معاذ کی ضربوں نے اس کو زخمی کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بتاؤ ابو جہل کی کیا صورتحال ہے۔ صحابہ تلاش میں نکل گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن، قاری قرآن، فقیہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے امام کائنات نے فرمائش کر کے قرآن کو سنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ان کو پا لیا، گستاخ رسول کے سینے پر قدم رکھا اور قدم رکھ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کے دشمن، اے اللہ کے نبی کے گستاخ، آج تو نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے۔ مفسر قرآن کا پاؤں اوپر ہے، قاری قرآن کا قدم اوپر ہے، ابو جہل گستاخ نیچے ہے۔ پہلے تو ایک قدم تھا، پھر عبداللہ بن مسعود اس گستاخ کے سینے پر چڑھ کے بیٹھتے ہیں، داڑھی کو پکڑتے ہیں، اوپر کو اٹھاتے ہیں، تلوار مار کے اس کی گردن کو جدا کر دیتے ہیں۔ علماء کرام، قرائے کرام اور مفسرین و محدثین کی یہاں پر مجلس موجود ہے، اور میں اس مجلس سے یہی تقاضا کرتا ہوں اور یہی اپیل و التجا کرتا ہوں کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں کردار ادا کیا تھا، آج اسی کردار کا تقاضا علماء امت سے ہے، مفسرین سے ہے اور قرائے کرام سے ہے، اور اگر ہم نے اس فریضے کو ادا نہ کیا تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم نے محمد نبی سے وفا نہیں کی۔ حضرات، یہ مجلس و محفل ایک دوسرے کے نظریات کو، افکار کو چیلنج
نبی کی حرمت کے مسئلے میں تمام کے تمام ہم متحد ہیں متفق ہیں، اور ہم سب کا وہی نعرہ ہے جو ابو بکر و عمر کا تھا، عثمان و علی کا تھا، طلحہ و زبیر کا تھا، سعد و سعید کا تھا، اصحاب شجر کا تھا، اصحاب بدر کا تھا، اور وہ نعرہ کیا تھا کہ حرمت رسول پر آواز نہیں آئی۔ آپ تو معروف ہے اس حوالے سے کہ جب نعرہ آپ لگاتے ہیں تو فضا گونج اٹھتی ہے، کافروں کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ تو میں پھر یاد کرتا ہوں کہ حرمت رسول پر صدیقی نعرہ بھی یہی ہے، علوی نعرہ بھی یہی ہے، عثمانی نعرہ بھی یہی ہے، فاروقی نعرہ بھی یہی ہے، اور ہم سب کا نعرہ یہی ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اور میں نے لاہور مسجد شہداء میں یہ بات کہی تھی کہ ڈنمارک ناروے کے سفراء ہمیں یہ سمجھنا پڑا ہے کہ وہ جناب ان کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی، اے گستاخو، اگر تمہیں صحافت کے میدان میں آزادی ہے، تمہارا صحافت کا میدان اگر آزاد ہے تو ہمارے لیے میدان مقتل آزاد ہے، اور اگر تمہارے صحافی آزاد ہیں وہ جیسے چاہیں کارٹون شائع کریں، اگر تمہارے صحافی آزاد ہیں تو ہمارے مجاہد آزاد ہیں، تمہارے صحافی آزاد ہیں تو ہمارے فدائی آزاد ہیں، اور اگر تمہارا قلم آزاد ہے تو پھر ہماری کلاشن آزاد ہے۔ وہ چلے گی، کلاشن چلے گی، نہ پھر تمہارے سفیر بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ تمہارا ملک بچے گا۔ ہم نے پھر عید سے عید بجانی ہے اور تمہیں منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ حضرات، اس حوالے سے ہمارے گیلانیوں نے، ہاشمیوں نے، مزاریوں نے، لغاریوں نے، سرداریوں نے، سفراء نے اور ہمارے وزراء نے اللہ کے نبی کی حرمت سے وفا نہیں کی۔ یہ بے وفاؤں کا ٹولہ ہے، اور جو مسلمان ہو کر بے وفائی کرتا ہے عرش والا رب اس کو معاف نہیں کرتا۔ اگر یہ بے وفا آج اقتدار پر ہے تو کل وہ تختہ اقتدار پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور رہی بات کافروں کی، تو تحریک حرمت رسول پاکستان کا یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ رواں دواں رہے گا۔ اور میں خوشی کی خبر انشاءاللہ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ اگر یہ اپنی حرکات و سکنات سے باز نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ غلامان محمد کا ہاتھ ان کافروں کی گردنوں تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، علماء کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الولاء والبراء کا جو الہی آفاقی قانون ہے اس کے تحت ان کافروں سے تعلقی کی جائے۔ خدا اپنے مدارس کے، اپنے جامعات کے، اپنے دفاتر کے دروازوں کو ان کافروں کے لیے بند کر دو، بند کر دو۔ ناروے کے لیے بھی، ڈنمارک کے لیے بھی، سویڈن کے لیے بھی، امریکیوں کے لیے بھی مدارس کے، کیونکہ ان مدارس میں قال اللہ قال رسول پڑھایا جاتا ہے۔ جہاں محمد عربی کی سنت پڑھائی جائے، حدیث پڑھائی جائے، کلام اللہ پڑھایا جائے، وہاں ان کافروں کا کوئی کام نہیں۔ مدارس کے محتمم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت قاری حلیم جلندی صاحب وفاق المدارس العربیہ کے سیکرٹری جنرل بھی موجود ہیں، اور کل انہوں نے اجلاس بھی اس حوالے سے کیا ہے۔ تو میں مدارس عربیہ، دینیہ، اسلامیہ کے محتمم حضرات اور مدیران کرام سے یہ التماس کروں گا کہ اپنے سینوں کو محمد عربی کی سنت کے لیے کھول دو، اپنے سینوں کو اور دروازوں کو ان کافروں کے لیے بند کر دو۔ کیا یہ آپ کو بات منظور ہے؟ سب کو ہے انشاءاللہ؟ دروازے بند کیے جائیں گے نہیں کہ انشاءاللہ ان کا تو محاصرہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا گھراؤ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حضرات، OIC نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کیا، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کسی سے کوئی گرا نہیں کہ عرب لیگ نے کیا کیا ہے، OIC نے کیا کیا ہے، سعودی عرب کا کیا کردار ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کا کیا کردار ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ
اس میں میرا اور ہم سب کا کیا کردار ہے. ہم نے اپنا کردار، اپنی محنت، اپنی کوشش اس حوالے سے دیکھ لی ہے. اور تھوڑی سی آپ نے محنت کی ہے، فیس بک پر بھی پابندی لگی، یوٹیوب پر بھی پابندی لگی. صرف پابندی ہی نہیں لگی بلکہ امریکہ کی معاشی ٹیوب پنچر ہو گئی. امریکہ کی معاشی ٹیوب اس حوالے سے پنچر ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ امریکہ بھی معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر پنچر ہو چکا ہے. تو حضرات ان کافروں کا ایک علاج ہے، گستاخوں کا ایک علاج ہے، وہ الجہاد. الجہاد ہے. کافروں کا ایک علاج ڈنمارک کا ایک علاج، امریکہ کا ایک علاج. اب میں آخر میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں اور آپ نے اٹھ کے جواب دینا ہے. آپ نے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر. اور یہ بات سن لے، کافر سن لے، جو محمد عربی کے غلاموں سے ٹکرائے گا باش باش ہو جائے گا. امریکہ نے وہی کردار ادا کیا ہے جو کسریٰ نے ادا کیا تھا. اور امام کائنات نے کہا تھا عصیبۃ من المسلمین. ورنہ آخری بات، عصیبۃ من المسلمین. اصحابہ نہیں کہا، مسلم کی روایت ہے عصیبہ کہا. علماء کرام عصیبہ تصویر کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں. امام کائنات نے اس گستاخ کسریٰ کے متعلق کہا تھا عصیبۃ من المسلمین یفتتحون البیت الابیض، کہ میری امت کے میرے مٹھی بھر غلام وائٹ ہاؤس پہ حملہ کریں گے جو کسریٰ نے بنایا ہے. اور اس وائٹ ہاؤس کو اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھی، میرے صحابہ فتح کریں گے. اور چشم فلک نے دیکھا ہے کہ کسریٰ کا وائٹ ہاؤس مجاہدین نے اور غلامان محمد نے فتح کیا ہے. تو حضرات اس دور کے اندر بھی امریکہ نے وائٹ ہاؤس